السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ فرض ہونے کا مطلب کہ ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ کتنے لوگ ہیں؟ 8 طرح کے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ان 8 طرح کے لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، ہے نا؟ جیسے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی مستری مزدور بولتے ہیں کہ صاحب ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ فیکٹری میں کام کرنے والا بولتا ہے کہ کیا بتاؤں، میرا کام ہی ایسا ہے، میں تو آگ کا کام کرتا ہوں تو مجھے گرمی بہت لگتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میری رننگ زیادہ ہے، میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا ہوں۔ سب کے اپنے اپنے بہانے ہیں، روزہ چھوڑنے والوں کے اپنے خود کے بنائے ہوئے بہانے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، ہر حال میں رکھنا پڑے گا۔ کام اگر آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے روزہ چھوڑنے کی تو کام تو چھوڑ سکتے ہو، آپ دوسرا کام تلاش کرو رمضان کے مہینے میں، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ شرعی معذور ہیں۔ شرعی معذور یعنی شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں تمہارے ساتھ لگ گئیں یا یہ پرابلمس ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ تو آج میں ایسے ہی 8 لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو شریعت کی نظر میں معذور ہیں اور ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھ بھی لیں تو ان کو گناہ ملے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 8 لوگ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ بیمار آدمی اگر کوئی ایسا ہے کہ ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا روزہ رکھو گے آپ تو بیماری اتنی بڑھے گی جان جانے کا اندیشہ ہے، آپ فی الحال روزہ مت رکھیے گا۔ ایسے ہی جھولا چھاپ ڈاکٹر نہیں، ماہر ڈاکٹر، قابل ڈاکٹر۔ تو قابل ڈاکٹر اگر یہ بات بول رہے ہیں کہ بھئی آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ روزہ نہ رکھو، یا آپ کی دوا چل رہی ہے، آپ روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھ سکتی ہے تو آپ روزہ نہ رکھو، تو ایسا بیمار آدمی جس کے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماری اتنی بڑھے گی کہ جان جانے کا اندیشہ ہو، تو بیمار آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب یہ بیمار آدمی روزہ کب رکھے گا؟ جب اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دے تو وہ روزہ رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ یاد رکھیے گا، روزے کا جو فدیہ ہے وہ روزہ ہی ہے، یعنی کوئی بیمار ہے تو وہ بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا تو روزہ رکھے گا، روزے کی قضا کرے گا۔ ہاں، اگر کسی کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھائی اب یہ زندہ نہیں بچے گا، کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ وہ بیمار جو ہے نا اب زندہ نہیں بچے گا، انتقال کر جائے گا، اور رمضان کے روزے چھوٹ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ایسا شخص جس کو ٹھیک ہونے کا ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ شخص جس کے روزے چھوٹ رہے ہیں اور یہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بیمار پڑا ہوا ہے، آئندہ صحت یاب ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی پتہ نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کنفرم کر دیا ہے کہ بھائی اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو ایسے بیمار شخص کو ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دینا واجب ہوگا۔ ایک فدیہ مطلب ایک صدقہ فطر۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مان لیجئے بائی چانس یہ بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو صدقہ فطر، روزے کا جو فدیہ دیا جائے گا، یہ تو نفلی صدقہ ہو جائے گا، اور صحت مند ہونے کے بعد اس شخص کو پھر دوبارہ اپنے روزوں کی قضا کرنا پڑے گی۔ یہ جو بیچ میں فدیہ دیا تھا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، یہ مانا نہیں جائے گا۔ تو اگر کوئی بیمار آدمی بیمار ہی چل رہا ہے اور آئندہ وہ صحت مند ہوگا نہیں، اس کو پورا یقین ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر۔ اور مان لیجیے اللہ کی قدرت سے وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ جو اس نے فدیے دیے ہیں یہ نفلی صدقہ ہو جائیں گے، اور اس کو صحت مند ہونے کے بعد، بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد ایک روزے کے بدلے ایک قضا روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ کلیئر ہے نا اتنی بات؟ چلیے، تو یہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزے کا فدیہ کب دیا جاتا ہے، روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے۔ روزے کا فدیہ تو ویسے تو روزہ ہی ہے، ہاں، لیکن کوئی اگر زندگی بھر ایسی پرابلم میں مبتلا ہے کہ اب وہ روزے کبھی رکھ ہی نہیں سکتا تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر۔ نمبر 2، حاملہ عورت، پریگننٹ لیڈی۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ کوئی پریگننٹ لیڈی ہے، دوا وغیرہ اس کی چل رہی ہے، علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ روزہ مت رکھو،
تو حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر ڈاکٹر بول رہے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں صحت مند ہوتی ہیں، فٹ فاٹ ہوتی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے ایک ملنے والے ان کا کال آیا کہ مفتی صاحب میری بیوی روزہ رکھ رہی ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا بھائی اگر وہ فٹ فاٹ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے تو نو پرابلم، روزہ رکھ سکتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے تھوڑی نا پرابلم ہوتی ہے نا، رات بھر جاگیں، کھائے پئیں، عبادت کریں اللہ کی، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں، ظہر تک سوئیں آرام سے، تو 4-5 گھنٹے رہ گئے تو کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا روزہ رکھنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، نہ بچے کو ہوتی ہے نہ باڈی کو ہوتی ہے۔ وہ پرابلم تب ہوتی ہے جب آدمی کوئی فزیکل مطلب بیمار چل رہا ہو، جب باڈی کے اندر کوئی پرابلم چل رہی ہو تب ہے۔ اور جب ڈاکٹر بول دیں کہ بھئی روزہ مت رکھو آپ کیونکہ آپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، ڈاکٹر اگر کنفرم کر دیں تو آپ روزہ چھوڑ دیں۔ لیکن ڈاکٹر بھی وہ ہونا چاہیے جو ماہر ہیں۔ آج کل تو ناز و نخرے اٹھانے والے ڈاکٹر ہیں، نہیں ایکچولی آپ اگر روزہ نہیں رکھو گی تو پانی کی کمی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پانی وانی کی کمی 4-6 گھنٹے بھوکے رہنے سے نہیں ہوتی، اب تو موسم بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے کب؟ جب کوئی بیماری اس کو چل رہی ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اب تو اگر کوئی پریگننٹ ہو تو ٹریٹمنٹ چلتا ہی رہتا ہے، اور اگر کسی عورت کا ٹریٹمنٹ نہیں چل رہا ہو تو عورتیں بھی کہتی ہیں تمہارا ٹریٹمنٹ نہیں چل رہا کہیں، تمہارا علاج نہیں چل رہا کہیں، تو ایک اب یہ فیشن بن گیا علاج چلانا۔ ہاں کسی کے اندر کچھ تکلیفیں چل رہی ہیں، بچے کو پرابلم ہے، باڈی میں پرابلم ہے، تو علاج تو ظاہر سی بات ہے کرانا چاہیے، لیکن یہ جو ایک فیشن چل گیا ہے یہ نہیں۔ تو حاملہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورتیں۔ پہلے دودھ پلانے والی عورتیں ہوا کرتی تھیں، آج بھی اگر کسی علاقے میں دودھ پلانے والی عورتیں ہیں تو دودھ پلانے والی عورتیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں پھر وہ اس روزے کی قضا کریں گی۔ نمبر 4، حیض اور نفاس والی عورتیں۔ یہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ بیمار آدمی رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، حاملہ عورت روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی جو عورت ہے یہ روزہ رکھ بھی لے تب بھی روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ پیریڈ میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ پیریڈ میں اور نفاس میں، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاکی کے ڈیز ہوتے ہیں اس میں بھی روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، بعد میں اس کی قضا کی جائے گی۔ نمبر 5، شیخ فانی، یعنی زیادہ بوڑھا آدمی، اتنا بوڑھا آدمی کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں پاتا ہے۔ تو ایسا بوڑھا آدمی جو روزہ رکھ ہی نہیں پاتا ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ روزے کے بدلے فدیہ دے گا۔ ہاں اگر وہ بھی کبھی اللہ کی قدرت سے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو وہ بھی پھر روزے کے بدلے روزہ ہی رکھے گا، اور اگر کسی کو امید ہو، جیسے بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ روزے کا فدیہ دیں گے اور مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جائیں گے کہ میرے اوپر اتنے روزے تھے، اتنے میرے اوپر روزے رہ گئے تھے، اتنا فدیہ میرے پیسوں میں سے دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، پاگل دیوانہ۔ کوئی پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو جتنے دن وہ پاگل رہا، دیوانہ رہا، وہ روزے اس کے اوپر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر کوئی پاگل ہو جائے اور 2 دن 3 دن پاگل ہی رہے تو پھر وہ روزے اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ پاگل دیوانہ جو ہوتا ہے وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، جان کا خطرہ ہو۔ مان لیجیے کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو جان کا خطرہ ہے تو اس کو بھی اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ نمبر 8، مسافر۔ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ مان لیجیے آپ 80 یا 82 کلومیٹر، 85 ایسے 2-3 کلومیٹر کا فرق ہو سکتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں 85، بعض 92، 90، 80، 78 ایسے ہو سکتا ہے 1-2 کلومیٹر کا فرق، کہ اگر آپ 82 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں تو آپ مسافر کہلائیں گے اور آپ کو بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ ہاں افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھ لو، یہ بیسٹ ہے، لیکن بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو یہ 8 لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ان 8 لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، باقی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے۔ یا 8 لوگوں میں سے اگر آپ ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، باقی روزہ چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کمزوری آ جاتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، ہے نا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، کوئی چلنے کا نہیں ہے، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو مجھے امید ہے یہ 8 لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ ان 8 میں آتے ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، باقی آپ کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔